اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد و سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم بھی، اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا، تو دیکھو کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور وہ ظالم تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ ان سے سمجھتے، اور کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سنتے۔ سو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، درا حالے کہ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سو یہ بھی بے خوف نہ ہوں، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اسی طرح ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لوگو، میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جن کی تگو دو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے گا۔
اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اس علم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سر پر قیامت یکا یکا موجود ہو یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھر جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ راحت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے ظلم سے عاجز ہو کر جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا، بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے، وہ بڑا ہی بردباد ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن چندے درگزر کرے تو بہتر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، اور وہی ستودہ صفات بھی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی؟ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا زمین پر گر پڑے، الا یہ کہ وہی اس کا اذن دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر مارتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی پر چلیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، سو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں، لہٰذا نظر انداز کرو اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے جھگڑنے کے درپے ہوں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ انہیں جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان منکروں کے چہروں پر تم ناگواری دیکھتے ہو، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناگوار چیز بتاؤں؟ دوزخ کی آگ۔ اللہ نے منکروں کے حق میں اس کا وعدہ کر رکھا ہے،
اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگو، تم اپنے ان معبودوں کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اس کو غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے، چاہنے والے بھی بودے اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بالکل بودے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ یہ اس ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغمبر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اس سے وہ خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود سمیع و بصیر ہے۔ ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ایمان والو، ان کا عہد تمام ہوا، اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے، تو رکوع و سجود کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور مزید یہ ہے کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے، اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ سو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، آمین یا رب العالمین۔